آداب. پروگرام شرح ادب کے ساتھ وقار احمد وقار حاضر خدمت. جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ میر تقی میر کی غزلوں کی شرح کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور کیوں نہ ہو کہ عشق کا گھر ہے میر سے آباد، ایسے پھر خانماں خراب کہاں. ناظرین کرام، آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس شرح ادب کے پروگرام میں ہم کسی غزل کی شرح کرتے ہیں اور بطور شارح ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی اس کی فنی، فکری اور جمالیاتی جہتوں کو واضح کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں بھی پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی غزل میر کی معروف غزل فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار صاحب نے ظاہر ہے کہ بتا دیا آپ کو، پرچہ آؤٹ کر دیا کہ کون سی غزل آج ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. تو جو ہمارا طریقہ ہے کہ پہلے میں ابتدائی خواندگی کرتا ہوں پوری غزل کی، اس کے بعد پھر ایک ایک شعر پر بات ہوگی. مطلب فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے. وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. کیا بات. کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ، کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے. کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے. اور بہت آرزو تھی، حاصل غزل، بہت آرزو تھی گلی کی تیری. کیا بات ہے. بہت آرزو تھی، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے. دکھائی دیے یوں، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، حق بندگی ہم ادا کر چلے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. خواجہ میر درد کی غزل بحر کی تبدیلی کے ساتھ اسی ردیف اور قافیے میں آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے، یا بعض نسخوں میں کہ جس لیے آئے تھے ہم سو ہم کر چلے. تو میر کی غزل دیکھتے ہیں کس تیور کی ہے، کس انداز کی ہے. آغاز تو فقیرانہ ہے، عاجزانہ ہے، درد مندانہ ہے، ہمدردانہ ہے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے. پہلا لفظ میر کی پوری شخصیت، میر کے بیرون اور بطون دونوں کی نمائندگی کر رہا ہے. فقر، فقیری میر کا خاصہ،
میر کے ارد گرد جو ماحول تھا، جو ماحول انہوں نے اپنے بچپن سے دیکھا، وہ اسی ایک فقر میں لپٹا ہوا ماحول تھا، اسی فقیری ماحول میں پلے بڑھے، تو فقیرانہ کا جو تصور ان کے ذہن میں ہوگا شاید ہم وہاں تک تو نہ پہنچ سکیں، لیکن ہم کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور کر سکتے ہیں۔ فقیرانہ آئے، ایک تو فقیری کا اور فقیر کا وہ عام تصور جو عام لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہے کہ کوئی شخص جو اپنے احوال سے غافل ہو یا غافل ظاہر کرتا ہو، یعنی ڈرامہ کر رہا ہو فقیر ہونے کا، فقیری کا، اور اصل مقصد اس کا تحصیل زر ہو، وہ ہاتھ پھیلائے، کاسا لوگوں کے آگے کرے، بھیک مانگے، اچھلے کودے، ناچے، دھمال ڈالے، تو عام لوگ اس کو فقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن فقر اور فقیری چیزیں دیگر ہیں۔ فقر کی تفصیلات اگر دیکھنی ہو آپ کو تو کلام اقبال کی طرف جائیے، یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ تو فقر اور وہ فقیری جو ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں، اس کا باہمی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بعد المشرقین ہے۔ فقیرانہ، فقیر اور اس کے بعد پھر لفظ، اس کے بعد الف نون ہے، یہ لاحقہ نسبت ہے، یہ حرف نسبت ہیں، علامت نسبت ہے۔ فقیر سے نسبت ہو گئی تو فقیرانہ، عاجز سے نسبت ہو گئی تو عاجزانہ، بے درد سے نسبت ہوئی تو بے دردانہ۔ نامرادانہ زیست کرتا تھا میر کا طور یاد ہے ہم کو، واہ واہ واہ، نامرادانہ زیست کرتا تھا، تو نامراد، نامرادی سے، نامراد ہونے سے نسبت ہو گئی تو نامرادانہ۔ فقیرانہ لغت آپ کو بتائے گی، فقیرانہ کے معنی عاجزانہ، عاجزانہ آئے، فقیرانہ آئے یعنی عاجزانہ آئے، عاجزی کے وسیلے سے آئے، عاجزی کی راہ سے آئے، عاجزی کی نسبت سے آئے۔ لغت ہمیں بتائے گی بے غرضانہ، تو بے غرضی کے راستے سے آئے، فقیرانہ آئے، بے غرضی کے حوالے سے آئے، اپنی کوئی غرض مال کی، دولت کی، یا کوئی حرص، کوئی ہوس، کوئی لالچ لے کر نہیں آئے، بے لوث ہو کر آئے۔ فقیرانہ آئے، لغت بتائے گی ہمدردانہ آئے، فقیرانہ، بے غرضانہ، عاجزانہ، ہمدردانہ۔ کہاں آئے؟ اس دنیا میں آئے۔ مخاطب کون ہے؟ کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور کل عالم بھی ہو سکتا ہے، سب لوگ بلا تخصیص جنس۔ فقیرانہ آئے، ہم اس دنیا میں آئے، امیرانہ نہیں آئے، ہم متکبرانہ نہیں آئے، ہمدردانہ آئے، عاجزانہ آئے۔ فقیرانہ آئے، یہ تو ہو گیا آنے کا عمل۔ کام کیا کیا؟ صدا کر چلے، کیا بات، صدا کر چلے۔ اب صدا کی بھی صدا قسمیں، ہاؤ ہو کر گئے، شور مچا گئے، نالا و فریاد و فغاں کیا۔ کیا کیا؟ کون سی صدا لگائی؟ صدا کردن، صدا کردن، خبردار کرنا، خبردار کر گئے۔ ہوشیار کردن، ہوشیار کر گئے، خبردار کر گئے، ہوشیار کر گئے، حقیقت عالم بیان کر گئے۔ یہ محض صدائے ہاؤ ہو نہیں ہے، یہ شور شرابہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آئے، کس انداز سے آئے؟ فقیرانہ، فقیرانہ، فقیرانہ آئے، اور کیا کام لے کر آئے؟ لوگوں کو خبردار اور ہوشیار کرنے کا کام، حقیقت عالم بیان کرنے کا کام لے کر آئے، اور صدا کردن بمانی خیر کی طرف بلانا، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، خیر کی طرف بلانا۔ تو صدا کر چلے، اور ایک صدائے مستانہ، مستی میں، وہ بھی حق کی طرف لے جانے کی صدا ہے۔ فقیرانہ آئے، صدا کر چلے، کر چلے، وقت رخصت ہے، ٹھیک ہے۔
بات کب کی ہو رہی ہے؟ جب ہم رخصت ہو رہے ہیں، اس لمحے کا بیان ہو رہا ہے، اور پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کس کام کے لیے آئے تھے، اور مقطع میں جا کر پھر اس کو آپ چاہیں تو اس کو ملا بھی لیجئے گا کہ کیا کام کرنے آئے تھے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، ہوشیار رہو، خبردار رہو، حقیقت خداوندی سے غافل نہ ہو جانا، اپنے مقصد حیات سے غافل نہ ہو جانا۔ صدا کر چلے میاں میاں خوش رہو۔ لفظ میاں استعمال کر کے ایک ذاتی تعلق بنا لیا سننے والے سے پڑھنے والے سے۔ میاں متعدد معانی میں مستعمل ہے، آقا بھی اس کے معنی ہیں، بیوی کے لیے خاوند میاں ہے، استاد بھی میاں ہے، اور یہ کلمہ تعظیم بھی ہے اور کلمہ شفقت و محبت بھی ہے۔ تو اس شعر میں لفظ میاں آقا کے معنوں میں ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ کلمہ شفقت بھی ہو سکتا ہے، جانے والا اپنے کم عمروں سے بھی مخاطب ہے اور جانے والا اپنے ہم عمروں سے بھی مخاطب ہے، تو کلمہ محبت بھی ہو گیا، کلمہ شفقت اپنے سے چھوٹوں کے لیے ہو گیا، اور اپنے بڑوں سے بھی مخاطب ہے تو کلمہ تعظیم بھی ہو گیا۔ میاں تینوں معنی، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ کیا دعا دے کر جا رہے ہیں؟ خوش رہنے کی۔ اب خوش رہنے کی دعا میں کتنی اور دعائیں شامل ہیں؟ جتنی چیزیں خوشی میں شامل ہیں۔ جی ہاں، خوش رہنے کے لیے جو بھی ذہنی، دلی، جسمانی اور بدنی ضروریات اور خواہشات شامل ہو سکتی ہیں، ان تمام کا پورا ہونا اس ایک لفظ، اس ایک دعا میں خوش رہو میں شامل ہے۔ میاں خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو، کبھی کوئی غم تمہیں چھو کر نہ جائے، کبھی کوئی معاش کی پریشانی نہ ہو، کبھی کوئی بدنی اذیت نہ دیکھو، کبھی کوئی روحانی اذیت، کسی اذیت سے سابقہ پڑے، میاں خوش رہو۔ اچھا، اس شعر کا پڑھنے والا جب اس شعر کی لفظیات سے گزرے گا، اس لفظ کے باطن سے آشنا ہوگا، اس لفظ کو اوڑھنا بچھونا اور اپنا وظیفہ بنائے گا۔ یہ میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ عام طور پر شاعری کی افادیت کے حوالے سے لوگ بحث کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ شاعری کا فائدہ آج کل سیاسی حوالے سے تبدیلی کی ایک بحث ہوتی ہے، سیاسی حوالے سے ایک بحث ہوتی ہے تبدیلی کی۔ ممکن ہے کہ سیاسی تبدیلی تیزی سے آتی ہو، لیکن ادب کے ذریعے جو تبدیلی آتی ہے وہ ایک تو یہ کہ تیزی سے نہیں آتی، اور دوسرا یہ کہ نظر بھی فوراً نہیں آتی، بڑی آہستگی سے، ہر ایک کو نظر بھی نہیں، بڑی خاموشی سے یہ تبدیلی ہمارے اندر سرایت کرتی ہے۔ تو جو شخص اس قسم کے اشعار کو پسند کرے گا، ایسے اشعار پڑھے گا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تو کیا وہ کبھی کسی کا برا چاہے گا؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ کیا وہ اس معاشرے کے لیے درد سر بنے گا؟ یقیناً نہیں۔ اس کے اندر ایک گداز پیدا ہوگا، ایک نرمی پیدا ہوگی۔ تو میر کے بے شمار شعر آپ کو ایسے ہی ملیں گے جو خاموش تبدیلی ہمارے اندر لانے کا ایک موجب بنتے۔ اچھا، یہ فقیر کے لفظ اور بھی شاعروں کے ہمیں اور میر کے یہاں بھی دیگر جگہوں پر نظر آتا ہے، تو ان کا مطالعہ بھی خالی از دلچسپی نہیں۔ مثلا میر ایک اور شعر میں کہتے ہیں، ہم بھی عالم فقر میں ہیں، ہم بھی عالم فقر میں ہیں، ہم بھی عالم فقر میں ہیں، پر ہم سے جو مانگے کوئی فقیر۔ واہ 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 واہ، ہم بھی عالم فقر میں ہیں، عالم فقر میں، لیکن اگر ہم سے کوئی سوال کرے، ہم بھی عالم فقر میں ہیں، پر ہم سے جو مانگے کوئی فقیر، ایک سوال میں دو عالم دیں، اتنے بھی دل تنگ نہیں۔ کیا بات ہے، ایک سوال میں دو عالم دیں، صرف اتنے بھی تنگ دل ہے کچھ نہیں ہمارے پاس، لیکن اگر کوئی مانگے تو دو عالم سے سوا دینے کا حوصلہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہم بھی عالم فقر میں ہیں، پر ہم سے جو مانگے کوئی فقیر، ایک سوال میں دو عالم دیں، اتنے بھی دل تنگ نہیں۔ اتنے
دل کے تنگ نہیں اور ہم فقیروں سے بے ادائی کیا. ہم فقیروں سے بے ادائی کیا. ہم فقیروں سے بے ادائی کیا آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ہم فقیروں سے عاجزی. ہاں ان کی ساری عاجزی کس قدر عاجزی. ہم فقیروں آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. اور غالب کیسے استعمال کر رہے ہیں اس فقیری کو. بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب. غالب کا اپنا طریقہ ہے. بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. ان کی عاجزی میں بھی اپنی ایک خودی اور خودداری وہ برقرار ہے کہ تماشا دیکھنے کے لیے فقیروں کا بھیس بدل رہے. اور ہمارے عہد کے بڑے شاعر حضرت رسا چغتائی، ہم بھی آخر تیرے دعا گو ہیں. ہم بھی آخر تیرے ہم بھی آخر تیرے دعا گو ہیں ہم فقیروں سے بھی کبھی ہنس بول. کیا بات ہے. ہم بھی آخر تیرے دعا گو ہیں ہم فقیروں سے بھی کبھی ہنس بول. بول. تو یہ جو فقیری لہجہ ہے، یہ عاجزانہ لہجہ ہے، ہمدردانہ لہجہ ہے، یہ بیکار نہیں ہے. یہ ہمارے دلوں کو مردہ نہیں کرتا. ایک لوگوں کے سوچنے کا یہ بھی انداز ہے کہ ہمیں ایسی شاعری کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو اس شاعری کی ضرورت ہے جو ہمیں ایک جوش اور بیداری پیدا کرے. اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اس شاعری کی، اس حزن کی، اس ملال کی جو ہمارے دلوں کو نرمائے، اس کی اہمیت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. ہم کہا کرتے تھے کہ تیرے بغیر نہ جئیں گے، نہ جی سکیں گے. یہ محض باتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ ہمارے اندر کی آواز تھی. اور ہم اس عہد پر قائم رہے. اور پھر اب دیکھ، اپنی آنکھوں سے دیکھ. سو بمانی پس. سو کے کئی معنی ہیں، جو، وہ، تو یہاں تو کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. سو اس عہد کو، تو اس عہد کو، اور پس کے معنی بھی یہاں پر آ سکتے ہیں، اور اس لیے کے معنی بھی آ سکتے ہیں. سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. وہ جو ہم نے عہد کیا تھا تیرے ساتھ یا اپنے ساتھ. تو اس لحاظ سے تو شعر بالکل صاف ہے، اور عام طور پر ہماری کلاس روم ٹیچنگ میں بڑی آسانی سے ہم گزار سکتے ہیں. لیکن ایک خاص چیز، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، کس بن؟ واضح نہیں. اور اکثر وہ اشعار کہ جن میں تھوڑا سا ابہام موجود ہو، اس کے معانی میں بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والے کے لیے بڑی گنجائشیں ہوتی ہیں کہ وہ کوئی فرد فرض کر لے اپنے ذہن میں اور اس کے حوالے سے معانی کی تعیین کرے، یا کوئی کیفیت فرض کر لے. ممکن ہے کہ یہاں کوئی فرد نہ ہو، ہم کسی شے کے حوالے سے یہ بات سوچ رہے ہوں، ہم اپنے کسی مکان کے حوالے سے سوچ رہے ہوں، کسی جائیداد کے حوالے سے سوچ رہے ہوں، کسی دوست یا کسی کتاب سے ہمیں اتنی محبت ہو اور وہ ہم سے گم ہو جائے. یعنی معنی کی کوئی بھی سطح ہو سکتی ہے، چھوٹی یا بڑی. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، بہت سی چیزیں، بہت سے خیال، بہت سی کیفیات ایسی ممکن ہیں کہ جو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو سکتی ہیں. صرف کوئی انسان ہی نہیں، کوئی میسج بھی ہو سکتا ہے، کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے، زندگی کا کوئی ایسا مشن ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں اپنے جان سے زیادہ عزیز ہو، اور ہم سوچتے ہوں کہ اگر یہ مشن ہمارے ساتھ نہیں رہا یا ممکن نہیں رہا یا ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکے تو پھر ہمارا زندہ رہنا بے سود ہو جائے گا. تو معنی کے بہت سارے امکانات ہیں اس ابہام میں پوشیدہ. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اصل بات ہے ایفائے عہد. کیا بات ہے. یعنی پختہ رہنا اپنی بات پر.
جی وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. کیا بات ہے. کیونکہ اصل اس نے قائم رکھی، استواری قائم رکھی، قائم رہا، استوار رہا اور ڈٹا رہا وفاداری پر. کیا بات. تو سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. اور عہد وفا کرنے کے لیے قیمت کون سی ادا کی؟ جان کی قیمت، زندگی کی قیمت. کیا بات. ایسا نہیں ہے کہ کوئی صدقہ خیرات وغیرہ کر کے اس قسم کا کفارہ ادا کر دیا ہو. بالکل شعر صاف ہے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے. اس قسم کا، اس عہد کا کوئی کفارہ ادا نہیں کیا، خود جان دی، جان حوالے کر دی تاکہ وہ اس عہد نامے کو پورا کر سکے. شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی. ہی کا لفظ معمولی نہیں ہوتا ہے، بڑا زور پیدا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. جی شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، یعنی یہ ممکن ہی نہیں تھا، کچھ کر لیتے، امکان ہی نہیں تھا. جب تقدیر میں نہیں لکھا تھا تو کیسے ہو سکتا تھا؟ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی. اچھا شفا یہاں صرف صحت یابی کے معنوں میں نہیں، بلکہ جتنے مثبت پہلو ہو سکتے ہیں، ہماری آبادی، ہماری خوشحالی، ہماری خوشی، جو کچھ ہے سب اس میں شامل. وہ تمام چیزیں لکھی ہی نہیں تھی ہماری تقدیر میں. شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے. کیا بات. جہاں تک پہنچ تھی دوا کی، جتنی حیثیت تھی اتنا کیا. یہ میں مقدور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس کے معنی جتنی حیثیت تھی، جتنی دولت تھی، جیب نے جتنی اجازت دی. ہم اپنی حالت بدل سکتے ہیں مختلف طریقوں سے. قوت بازو سے حالت بدل سکتے ہیں، پیسے سے حالت بدل سکتے ہیں، حوصلے سے حالت بدل سکتے ہیں. تو مختلف کیفیات ان لفظوں کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہیں. بس میں جتنا تھا وہ کیا، پہنچ میں، رسائی میں جو کچھ تھا وہ کیا، اور حیثیت جو تھی ہماری. اچھا حیثیت کا لفظ بھی بہت ساری کیفیات پر حاوی ہے، معاشرتی حیثیت، عہدے مقام کی حیثیت، دولت مندی کی حیثیت، عزت، مرتبہ. تو ہر پہلو آزمایا کہ شفا یاب ہو جائیں، مگر یہ ممکن نہیں تھا. تقدیر ہی میں شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی. اچھا شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، اس سے فوراً ذہن ہمارا جاتا ہے ادھر. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری یہ دل نے آخر کام تمام کیا. کیا بات. آخر کام تمام کیا. تو جب اس شعر کی طرف ذہن جاتا ہے تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں بھی اسی بیماری دل کا کوئی اشارہ موجود ہو جس کی شفا کی تلاش ہو. لیکن میں اس کو محدود نہیں کرنا چاہتا. شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، اپنی حالت بدلنا ہمارے لیے ممکن ہی نہ تھا. اچھا مزید سوچنے کے لیے آپ کو میں اشارہ دوں کہ صرف فرد کے لیے نہیں ہے یہ شعر، قومی حوالے سے سوچ لیجیے. اپنی کا لفظ جو ہے وہ صرف بحیثیت قوم کے لیے نہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت جماعت، بحیثیت خاندان. ہم اس شعر کو پڑھیں مشترکہ طور پر اور دیکھیں اس کا نظارہ. پھر شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، تمام تر قرضوں کے باوجود، تمام تر بیرونی حمایت کے باوجود، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے. وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے. سوال بھی شعر ختم ہو. تعجب. سوال اتنا بڑا سوال موجود ہے اور اتنا بڑا ابہام پیدا کر رہا ہے، اور آگے اس کا جواب بھی موجود نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے، یعنی بس آپ سوال کرنے والے کو دیکھیے اور سننے والے کو دیکھیے اور سوچتے رہیے کہ وہ کیا چیز ہے. وہ کیا چیز ہے. آہ جس کے لیے کلمہ تعصف، کلمہ افسوس، کلمہ حسرت، جو چیز نہیں مل سکی، نہ ملنے کا غم،
واہ آہ جس کے لیے وہ کیا چیز ہے، آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. دل اٹھانا، دل اٹھا کر چلنا محاورہ ہے تعلق قطع کرنا، تعلق منقطع ہو جانا، منقطع کر دینا. ہر ایک چیز سے ہر ایک چیز دل اٹھا کر چلے. ہر ایک چیز، ہر کا لفظ استعمال کر کے گنجائش نہیں چھوڑی شاعر نے ہاں کہ 10 چیزوں سے دل اٹھا لیا مگر کھانا پینا نہیں چھوڑا. ہاں ٹھیک ہے، چلے 20-25 چیزوں سے جی اٹھا لیا، ہاں دل اٹھا لیا، تعلق منقطع کر دیا، لیکن وقار صاحب سے دوستی نہیں چھوڑی. ان کے پاس روز شام کو جا کے بیٹھنا ہے تو یہ کام چلتا رہے گا اور باقی سارے کام چھوڑ دیے. نہیں، ہر چیز، چاہے وہ دوستی ہو، دشمنی ہو، کھانا پینا ہو، محبت ہو، نفرت ہو، غصہ ہو، مال ہو، دولت ہو، ہر چیز سے دل اٹھا کر چلے. وہ کیا چیز ہے؟ اتنا کچھ کہنے کے باوجود کیا چیز ہے؟ خود میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے. جس کے لیے لیکن لفظ آہ بتا رہا ہوں کہ کلمہ تعصب بتا کہ ہے کوئی بڑی چیز، کوئی بنیادی چیز جس کے بغیر زندگی بے معنی ہو رہی ہے، بے مقصد ہو رہی ہے. کوئی ہے بڑی چیز، وہ کیا چیز ہے؟ آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. بہت سارے معانی میں سے، بہت سارے اشاروں میں سے اگر مجھے چوائس کا موقع دیا جائے تو میں نشان لگاؤں گا مقصد حیات پر. کیا بات ہے. جو چیز گم ہو گئی زندگی وہ ہے مقصد حیات. مقصد حیات نہ رہے تو کیا فائدہ؟ مقصد حیات نہ رہے تو انسان مردہ ہی ہے. جی چلتا پھرتا مردہ بن جاتا ہے. زندگی کی امنگ ختم ہو جاتی ہے، جوش ختم ہو جاتا ہے. تو مقصد حیات انسان کو زندہ بھی رکھتا ہے اور چلتا پھرتا بھی رکھتا ہے. وہ کیا چیز تھی، وہ کیا چیز ہے؟ آہ جس کے لیے. اچھا، پھر یہ ایک اور بحث چھڑ جائے گی کہ مقصد حیات کس سطح کا، وہ ایک الگ بات ہے. جی، سطح کا ہے. زندگی، قوت، توانائی بھی اسی سطح کی ملے گی جس سطح کا مقصد نظروں کے سامنے ہوگا. کیا بات ہے. وہ کیا چیز تھی، وہ کیا چیز ہے؟ آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. وہ ناصر کاظمی کا شعر آ رہا ہے ذہن میں، میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو. میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو. میری زندگی. جی، بس وہ روا روی میں پڑھتے ہیں تو ذہن میں کوئی دائیں بائیں کا تو آ جاتا ہے، کوئی دوست آ جاتا ہے، محبوب آ جاتا ہے، تو. جی، تو مجھے ناصر کاظمی کے شعر میں بھی وہی بھی مقصد حیات نظر کہ وہی کمی ہے. اور پھر وہی بات کہ ایک فرد کے طور پہ دیکھیے اور ایک اجتماعی طور پر اس شعر کے معانی کو سوچنے کی کوشش کیجئے. وہ کیا چیز ہے؟ آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے. کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ، کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ. اس میں پہلے پورا شعر پڑھ لو. کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے. کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ. پہلے مصرے میں ایک ابہام تخاطب کے حوالے سے، اور مجھے بھی اس نے پریشان کیا، مگر پھر میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا. آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. مثلا بعض لوگوں کے نزدیک کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ، اس کا اشارہ مخاطب کی طرف ہے، یعنی تم ہماری طرف نا امیدہ نہ نگاہ کرتے. لیکن میرا ذہن اسے قبول نہیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بات شروع ہوگی کہ ہم کوئی نا امیدانہ نگاہ کرتے تیری طرف، کیونکہ تیرا ہماری طرف نا امیدانہ نگاہ کرنا کوئی اس کے معنی نہیں بنتے. ہم نا امیدی ادھر نہیں ہے، ادھر تو بے اعتنائی ہے، بے توجہی ہے، بے پرواہی ہے. نا امیدی تو ادھر ہے.
کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، کوئی ایک نگاہ تیری طرف ڈالتے ہم، ہاں چاہے وہ حسرت بھری ہی کیوں نہ ہوتی، نگاہ تو ڈالتے. ہاں کوئی نا امیدانہ کرتے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے. تمہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا ہاں کہ ہم کہیں نا امیدانہ نگاہ نہ کر لیں. ہماری نا امیدانہ نگاہ بھی تمہیں گوارا نہیں تھی جی، ہماری حسرت بھری نگاہوں کی تاب بھی تمہیں نہیں تھی. تو پھر وہی لفظ آ گیا، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے، جو وہ تو نہیں، پس تم ہم سے منہ چھپا کر چلے. یعنی تمہیں اندازہ ہو گیا، تمہیں خبر ہو گئی کہ یہ نا امیدانہ نگاہ نہ کر دے. ہاں کہ یہ نگاہ ضرور ڈالے گا. ٹھیک ہے، جو سر راہ بیٹھا ہی اس امید اس آسرے پر ہے کہ نظارے کی امید ہے، تو وہ نگاہ تو ڈالے گا. اور ہمارا گزشتہ رویہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی نگاہ میں نا امیدی ہو. ہمارا رویہ یہ بتا رہا ہے، ہمیں خود معلوم ہے، دل میں چور ہے نا، ہمیں خود معلوم ہے کہ اس کی نگاہ میں ایک حسرت ہوگی، ایک نا امیدی ہوگی، مگر ہم اس کا بھی موقع کیوں دیں اس کو. کوئی نا امیدہ نہ کرتے نگاہ، ہم کوئی نا امیدہ نہ نگاہ کرتے، اسے یہ بھی گوارا نہیں. کس طرف اشارہ ہے؟ اس کے ظلم کی طرف، اس کی بے اعتنائی کی شدت کی طرف. سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے. بہت آرزو تھی گلی کی تیری، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، بہت آرزو تھی. کتنی آرزو تھی؟ بہت. جواب وہی ملے گا، بہت آرزو تھی. جس کا جتنا بہت. کتنی آرزو تھی؟ بہت آرزو تھی. واہ. اور زور سے پوچھئے، اور زور سے جواب آئے گا، اور شدت سے سوال کیجئے، اور شدت سے جواب آئے گا. بہت آرزو تھی. کوئی حد ہے؟ کوئی آرزو کا نشان ہے؟ کوئی سنگ میل ہے؟ کوئی کنارہ کوئی تھا؟ کچھ نہیں. بہت آرزو تھی گلی کی تیری، تیری گلی کی آرزو تھی. سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے. بس آرزو پوری ہو گئی. اور کس صورت میں پوری ہوئی؟ تیری گلی میں آئے، تیری گلی کو دیکھنے کی آرزو پوری ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لہو میں نہا کر چلے. تیری گلی، تیرا کوچہ، تیرا شہر، تیرا ملک، تیری دنیا، تیری کائنات، صرف گلی تو ایک استعارہ، ایک کوئی 10 مکان تھوڑی ہے. تیری بہت آرزو تھی گلی کی تیری، تیرے کوچے کی، تیرے شہر کی، تیرے ملک کی، تیرے خطے اور علاقے کی، بہت آرزو تھی. اچھا، جب آرزو تھی تو پتہ یہ چلا کہ پہلے نہ اس کوچے میں گئے تھے، نہ اس گلی کو دیکھا تھا، نہ اس سے واقف تھے. سنا تھا کہ کوئی گلی ہے اور لائق دیدن ہے، دیکھنے کے لائق ہے، گھومنے کے لائق ہے، وہاں جانا چاہیے. بہت آرزو تھی گلی کی تیری. سو ہمارے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی جائیں گے. اور اس شاخ جاتے ہیں، ہم بھی جائیں گے. اور بہت سے ہیں لوٹ کر بھی آتے ہیں، حال بھی بتاتے ہیں، خبر سناتے ہیں، دل میں اشتیاق بڑھتا ہے، ہم بھی جائیں گے. لیکن معلوم نہیں تھا کہ اس گلی کے ضوابط کیا ہیں. کیا بات ہے. اس گلی کے قوانین کیا ہیں، وہاں کی بود و باش کس طرح کی ہے، اور ہمیں اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی. ہمیں خود کو کیسے ڈھالنا پڑے گا اس رنگ میں، اس گلی کے رنگ میں. اس گلی کا جو رنگ ہے وہ تو بعد میں کھلا نا کہ سرخ رنگ ہے، سرخ رنگ کی گلی ہے. کسی کے کشتے نہ شد از قبیلہ ما نیست. جو کوئی کشتہ نہیں ہوا، جو کوئی ہلاک نہیں ہوا، وہ ہمارے قبیلے اور خاندان سے نہیں، وہ ہماری گلی کا نہیں ہے. اس گلی میں رہنے کے لیے، بود و باش کے لیے سرخ لباسی شرط ہے،
لہو میں نہانا شرط ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، چلے آئے، نکل آئے اس گلی میں، پہنچ گئے وہاں پر اپنی تمناؤں کے ساتھ، اپنی آرزوؤں کے ساتھ، لیکن ان آرزوؤں میں کہیں سرخی کا شائبہ نہیں تھا، کیا بات ہے، ہریالی ہی ہریالی تھی، سبز باغ تھے بالکل، کہ اس گلی میں جائیں گے جی لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صحیح، اب ذرا گلی کا تصور کچھ اور ہو گیا، میرے یہ مصرع پڑھتے ہی صحیح، ٹھیک ہے، وہ ماحول، وہ تاریخ، وہ روایات، وہ اقدار، یہ بھی ایک گلی ہے، اس گلی میں داخل ہوں، اقدار کی گلی، روایات کی گلی، تو بہت آرزو تھی گلی کی تیری، ہم اس گلی میں آ گئے خیرامہ خیرامہ، اور بڑے آہستہ آہستہ دیکھتے ہوئے، نظارے کرتے ہوئے، سہولتوں کی تلاش میں، آسائشوں کی تلاش میں کہ اب نرم بستر ملے گا سونے کے لیے اور ہم اپنی جنت ارضی میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب ہماری خواہشات، ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں اور ہمارے خواب حقیقت سے ٹکرائے، تصادم، خواب کہیں اور لے جا رہے تھے، حقیقت کچھ اور تھی، جب حقیقت اور خواب میں تصادم ہوا تو لہو تو بہنا تھا نا، تصادم، جب تصادم ہوگا تو لہو بہے گا۔ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے، سرخ رو ہو گئے۔ واہ، ایک اور پہلو، سرخ رو، کیا بات ہے، اب ناکامی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لہو میں نہا کر چلے، ایک پہلو ہے ناکامی کا، لیکن یہ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ سرخ رو ہو گئے، لہو میں نہائے، نئی جگہ تھی، نیا ماحول تھا، نئی اقدار، نئی روایات، نئے قوانین، سارے امتحان پاس کر لیے، اور لہو کی صورت میں وہ سند مل گئی، وہ سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ اعلیٰ کسی کے کشتے نشد از قبیلہ ایمانیش، مر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کے لہو میں نہا کے ہم نے سند حاصل کر لی، سرخ رو ہو گئے اور اس گلی میں رہنے کا پروانہ مل گیا۔ ورنہ تو یوں اٹھے آؤ اس گلی سے، جی، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سو یہاں سے لہو میں نہا کر چلے، دکھائی دیے یوں، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، جی کیا بات، اوپر تو منہ بھی چھپا کر چلے تھے، نا امیدانہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اب جو دکھائی دیے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، بے خود کرنا، بے خود ہونا، خود سے جانا، آپ میں نہ رہنا، اپنا ہوش نہ رہنا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، ہم نے انہیں دیکھا تو خود کو بھول گئے، کیا بات ہے، خود کو فراموش کر دیا، کس نے یہ ہمیں بھلا دیا ہے، غالباً میر درد، کس نے یہ ہمیں بھلا دیا ہے، معلوم نہیں کدھر گئے ہم، واہ واہ، کس نے یہ ہمیں بھلا دیا ہے، کسی نے یاد رکھا ہوا تھا تو ہم زندہ تھے، بھلا دیا ہے، کسی نے بھلایا تو ہم، کسی کے یاد رکھنے سے ہم زندہ تھے، ہمیں اپنا خیال تھا، ہم موجود تھے، ہم موجود تھے، ہمارے وجود کی بنیاد کسی اور کا وجود تھا، کسی کی یاد تھی، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، بے خود کیا، خود سے جدا کر دیا، مکمل مصرع ہے، جی کیا بات ہے، یعنی خود سے ملا لیا اور ہمیں اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ یہ اگر آپ فنی طور پہ بھی دیکھیں، بے خود کیا، جب دکھائی دیے تو اس کے ساتھ مل گئے اور خود سے جدا ہو گئے، یعنی ایک کا جانا ضروری تھا، اور وہ تو جا نہیں سکتے تھے، جی ہاں، جب ملے، وصال ہوا تو یکجان ہوئے، تو ایک وجود کا جانا لازم تھا، اور وہ وجود ہمارا وجود تھا کہ ہم نے اپنے وجود کو ضم کر دیا وجود ثانی میں۔ پریتم ہم تم ایک کہن سنن میں دو، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے،
ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، اور جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی. واہ. مسلسل عمل. کرتے ہی کرتے. جی، کبھی کبھی کا سجدہ نہیں. ہاں مسلسل. جی، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، سجدوں میں ہی زندگی گزری تسلسل کے ساتھ. کیا حق بندگی ہم ادا کر چلے، ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا. وہ کیا شعر تھا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. وہ شعر اپنی جگہ بہت بلند ہے. لیکن اس شعر میں جو پیغام مل رہا ہے وہ پیغام یہ مل رہا ہے کہ حق بندگی سجدہ گزاری ہے. حق بندگی کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے؟ بندگی کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب سر جھک جائے. کیا بات. ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، چند سال کے لیے نہیں، مسلسل کرتے ہی. جی، ہمیشہ کے لیے کرتے ہی کرتے گئے. تو پہلا مصرع بتا رہا ہے کہ حق بندگی کیسے ادا ہوا. جی، اور پھر یہ کہ جس سجدے کا ذکر ہو رہا ہے وہ ظاہری سجدہ نہیں ہے، وہ صرف سر کو جھکانے کا سجدہ نہیں ہے، وہ پورے وجود کا سجدہ ہے، وہ داخل کا سجدہ ہے، وہ ظاہر کے ساتھ داخل کا بھی سجدہ ہے. اور یہ سجدہ مکمل سپردگی کا متقاضی ہے. پورے وجود کو اپنے رب کے حوالے کر دینے کا نام یہ سجدہ ہے. اس کے فرامین کی اطاعت کا نام یہ سجدہ ہے. اور اس کے تسلسل کی طرف اشارہ ہے. جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی یعنی اس دنیا سے رخصت ہوئی. حق بندگی ہم ادا کر چلے. اس صورت ہم نے بندگی کا حق ادا کیا کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی کے فرامین سے سر منہ انحراف نہیں کیا. کیا بات ہے. اس کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا. اب ہم آ جاتے ہیں مقطع کی طرف. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. خواجہ میر درد کا مطلب تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے. وہ اپنی جگہ کمال کا مطلب ہے. اور میر کے مقطع میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت مقصد اور بہت ہی خوبصورت پیغام پوشیدہ. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر. محض میر کی بات نہیں، ہم سب کا حال یہی. ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں گے. جو نہیں سوچتے ایک دن انہیں بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ جواب نہیں ہے کسی کے پاس. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. یعنی پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اچھا، اس میں جواب دہی ہے بنیادی پیغام. جواب دہ ہونا ہے، یعنی یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ لمحات حیات ہیں، یہ ایک سوال نامہ ہے کہ جسے سامنے رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے، جواب دینا، جسے پیش نظر رکھ کے اونگنا یا سونا نہیں ہے، بلکہ جواب دینا ہے، امتحان گاہ ہے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر. اس دنیا میں کوئی پوچھے اور آخرت میں تو جواب دہی ہے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. آئے تو تھے جہاں میں، اس کا انکار نہیں ہے. وجود ملا تھا، زندگی ملی تھی. تو کیا محض زندگی ملی تھی، محض ہاتھ پاؤں ملے تھے، یا ان کی کوئی ترکیب استعمال بھی ساتھ میں دی گئی تھی؟ ترکیب استعمال کے ساتھ آئے تھے نا. وہ مقاصد کیا تھے؟ عبادت کے لیے بھیجا گیا تھا، اس عالم پر تفکر اور تدبر کے لیے بھیجا گیا تھا، یا انسانوں کی خدمت کے لیے اس دنیا میں ہمیں روانہ کیا گیا تھا، یا کار تخلیق ہمارا مقصد حیات تھا، یا کار عشق ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے تھا. تو یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جواب کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. عبادت کی،
خدمت کی، فکر و تدبر سے کام لیا، عشق کو اوڑھنا بچھونا بنایا اپنے تمام تر وسیع معانی کے ساتھ، اور کار تخلیق کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانے کی کتنی کوشش کی؟ سوال موجود ہے اور جواب ناپید۔ کیا بات۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، جب میر کی غزل کی شرح مکمل ہوتی ہے تو تادیر ایک ایسا ماحول قائم رہتا ہے اور ذہن اور دل بہت عرصے تک ایسا لگتا ہے کہ ہم میر کے ہی کسی کوچے میں وہیں پر ہی موجود ہیں اور ایک دور میں، میر کے دور میں زندہ ہیں۔ اور یہ میر کے دور میں ہمیں جو زندگی بخش رہے ہیں وہ ظاہر ہے پروفیسر ڈاکٹر سعید عتیق احمد جیلانی ہے، اور ان کی خوبصورت شرح ہے کہ ہمیں بیرون ملک سے بھی کئی کالز اور میسیجز خاص طور پر موصول ہو رہے ہیں۔ میں تذکرہ یقیناً کرنا چاہوں گا کہ کینیڈا سے ہمیں ڈاکٹر عائشہ فرحان نے باقاعدہ ایک میسیج کیا اور اس میں کہا کہ عتیق جیلانی صاحب کی گفتگو سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ بس ان کے قدموں میں بیٹھا رہا جائے اور گفتگو جاری و ساری رہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم میر کو اتنا نزدیک سے سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور وہ تمام طلباء اور تمام اساتذہ جو ہمارے پروگرام کو دیکھ کر فیضیاب ہو رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ طلباء اور اساتذہ فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ محبت کرنے والے، ادب سے محبت کرنے والے، ان کی بھی تشفی کا سامان ہے۔ پروگرام کو دیکھتے رہیے، اپنی آراء سے ہمیں واقف کرتے رہیے، اپنی آراء ہمیں بھیجتے رہیے، اسی دعا کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ کہ آپ کا خلوص جاری و ساری رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔